دانش نامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے عمیر احمد کے ایک بہت ہی مشہور ناول پیر کامل کے بارے میں۔ دیکھیے، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان، سچ کی تلاش اور ایک ایسی روحانی رہنمائی کے سفر کی داستان ہے جو آج بھی اتنی ہی اہم ہے۔ تو آئیے اس سفر کے اہم موڑ کو مل کر سمجھتے ہیں۔ ناول کی شروعات ہی تقدیر کے اس گہرے خیال سے ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی لائن ہے جو ہمیں فوراً کہانی کی فلسفیانہ گہرائی میں لے جاتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری کوششوں اور قدرت کے منصوبوں کے درمیان آخر رشتہ کیا ہے۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ ہمارا سفر شروع ہوگا ایک متلاشی کے راز سے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے وہ نامعلوم کی طرف ایک چھلانگ لگاتی ہے۔ اس کے بعد ہم ایک ملحد کے ذہنی تلاش کو جانیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ 2 الگ الگ راستے کیسے آپس میں ملتے ہیں، اور آخر میں ہم کامل مرشد کی تلاش کی منزل تک پہنچیں گے۔ تو کہانی کا پہلا باب شروع ہوتا ہے امامہ ہاشم کے ساتھ۔ بظاہر تو وہ ایک عام سی لڑکی ہے، لیکن اس نے اپنے اندر ایک ایسا راز چھپایا ہوا ہے جو نہ صرف اس کی اپنی بلکہ اس سے جڑے ہر شخص کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ امامہ کی مشکل یہ ہے کہ وہ ایک احمدی گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، لیکن اس نے خفیہ طور پر سنی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، یہ تصادم اس وقت کتنا شدید ہو جاتا ہے جب اس کا خاندان اس کی شادی زبردستی کہیں اور کرنا چاہتا ہے۔ اب امامہ ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں اسے اپنے ایمان اور اپنے خاندان میں سے کسی ایک کو چننا ہے۔ ایک ناممکن انتخاب ہے نا؟ اور اسی کشمکش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امامہ ایک ایسا فیصلہ کن قدم اٹھاتی ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اپنا سب کچھ، اپنا گھر، اپنا خاندان، سب کچھ داؤ پر لگا کر ایمان کی خاطر ایک نامعلوم سفر پر نکل پڑتی ہے۔ امامہ کا گھر سے بھاگ جانا کہانی کا ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ یہ قربانی کی ایک زبردست مثال ہے کہ کیسے وہ اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے اپنی پوری دنیا پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اور اسی بے بسی کے عالم میں وہ مدد کے لیے اپنے بھائی کے دوست سالار سکندر سے رابطہ کرتی ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ ایک فون کال نہ صرف اس کی بلکہ سالار کی زندگی کا رخ بھی ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ اور اب کہانی کا رخ مڑتا ہے ہمارے دوسرے مرکزی کردار سالار سکندر کی طرف۔ جہاں امامہ کا سفر دل اور ایمان کا تھا، وہیں سالار کا سفر خالصتاً عقل اور منطق کا ہے۔ وہ ایک ملحد ہے جو ہر چیز پر سوال اٹھاتا ہے، اور اس کی تلاش روحانیت کی نہیں بلکہ ایک ایسی سچائی کی ہے جسے وہ خود پرکھ سکے۔ یہ سلائیڈ نا دونوں کرداروں کا فرق بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ایک طرف ہے امامہ جس کا سفر دل سے شروع ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہے سالار جو ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ ایک اپنے عقیدے کے لیے خاندان سے لڑ رہی ہے تو دوسرا خود عقیدے کے تصور سے لڑ رہا ہے۔ دونوں ہی سچ کی تلاش میں ہیں، لیکن ان کے راستے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ سالار کوئی عام لڑکا نہیں ہے۔ اس کا IQ لیول 150 سے بھی زیادہ ہے، تو ظاہر ہے وہ کسی بھی بات کو یوں ہی نہیں مان لیتا۔ وہ سوال کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور سچائی کی تلاش میں پوری دنیا گھومتا ہے، لیکن اس کی یہ ذہنی جستجو اسے سکون دینے کے بجائے مزید الجھا دیتی ہے۔ اور یہیں پر کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ امامہ اور سالار، دو بالکل الگ دنیاؤں کے لوگ، دو بالکل الگ راستوں کے مسافر۔ تقدیر انہیں ایک ایسے موڑ پر لا کر ملاتی ہے جہاں سے ان کی منزلیں ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں۔ دیکھیں، ان کا پہلا رابطہ تو ایک مجبوری میں ہوتا ہے جب امامہ مدد کے لیے سالار کو فون کرتی ہے۔ اس کے بعد کئی سال گزر جاتے ہیں، دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں جدوجہد کرتے ہیں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حالات انہیں دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں، اور اس دوسری ملاقات کے بعد ان کی زندگیاں ایسے جڑتی ہیں کہ وہ انجانے میں ایک دوسرے کی روحانی تکمیل کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو چلیں، اب ہم آتے ہیں کہانی کے سب سے بڑے سوال اور اس کے نتیجے کی طرف۔ آخر وہ پیر کامل کون ہے جس کی تلاش میں یہ دونوں کردار اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں؟ لیکن نتیجہ جاننے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پیر کامل سے مصنفہ کی مراد کیا ہے۔ ناول کے مطابق یہ کوئی عام انسان، کوئی پیر یا کوئی گرو نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی رہنمائی ہے جو ہر غلطی سے پاک ہو، ہر دور کے لیے مکمل ہو اور کبھی نہ بدلے۔ اور یہ ہے کہانی کا کلائمیکس۔ دونوں کردار اپنی الگ الگ تلاش کے بعد ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ امامہ اپنے ایمان کے ذریعے اور سالار اپنی عقل اور منطق کے ذریعے دونوں یہ دریافت کرتے ہیں کہ حتمی رہنمائی کسی فانی انسان میں نہیں بلکہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن پاک کی تعلیمات میں موجود ہے۔
تو آخر میں اس پوری کہانی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ایمان کا سفر بہت ذاتی ہوتا ہے اور اس کے لیے بڑی قربانیاں بھی دینی پڑ سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سچ کی تلاش کا آغاز چاہے دل سے ہو یا دماغ سے ہو، منزل ایک ہی ہو سکتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، حقیقی روحانی رہنمائی وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے اور اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی شکل میں ہر کسی کے لیے موجود ہے۔ اور آخر میں ایک سوال آپ سب کے لیے، آج کے اس جدید دور میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے، ایک جدید انسان کے لیے کامل مرشد یا حقیقی رہنمائی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔